بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کانا جو ہے یہ کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے اور کہاں کہاں یہ زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو کانا کی ابتداً تو دو قسمیں ہیں، کانا زیادہ اور کانا جو ہے یہ بعض اوقات یہ زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اب زیادہ ہوتا ہے تو اس کے دو مطلب ہیں کہ اس کے زیادہ ہونے کے بعض اوقات تو بالکل ہی زیادہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے بھی اور جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے بھی۔ عمل کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع نہیں دے گا اور اپنی خبر کو نصب نہیں دے گا، اور معنی کے اعتبار سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کے لیے خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ محض تاکید کے لیے، تحسین کے لیے ہوگا۔ تو اب اس کی مثال ہے قرآن پاک میں ہے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ تو یہاں پر جو کان ہے یہ عمل کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوسرا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے تو زیادہ ہو، یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب نہ دے رہا ہو، بلکہ یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ جو ہے یعنی یہ عمل کے اعتبار سے تو یہ زیادہ ہو، یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب نہ دے، اور معنی کے اعتبار سے یہ زیادہ نہ ہو۔ اب اس کی مثال ہے کہ ان من افضالہم کان زیدن، تو اب اس میں جو من ہے تو اس من کے اندر بھی پھر دو احتمال ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے یا من جو ہے یہ زیادہ ہے۔ اگر تبعیضیہ لیں تو اس صورت میں ترجمہ یہ بنے گا کہ بے شک کہ زید قوم کے فاضل ترین لوگوں سے تھا۔ تو اب اس میں جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے تو زیادہ نہیں ہے، یعنی ترجمہ اس کا یہ پایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ترجمہ تو اس کے اندر ہے، اس کا جو معنی کے اعتبار سے ہے کہ تھا، جو ترجمہ تو واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے یہاں یہ زیادہ ہے۔ اگر اس کو یہ جو من آ رہا ہے اس کو اگر زیادہ لیں تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک کہ زید ان سے فاضل تر تھا۔ تو اب ان دونوں صورتوں کے اندر یعنی من کو تبعیضیہ لیں یا من کو زیادہ لیں تو ان دونوں صورتوں کے اندر من جو ہے یہ عمل کے اعتبار سے تو جو ہے یہ زیادہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی جگہیں ہیں جہاں جو ہے یہ جو کان ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے چند مقامات، چند جو ہے یہ جگہ ہیں۔ تو ان میں سے پہلی جو جگہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان یہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے زید کان قائم، اور موصول صلہ کے درمیان جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے یہی مثال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اور جو ہے یہ جار مجرور کے درمیان یہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے علی کان المسومۃ الاعرابی۔ تو اب اس مثال کے اندر بھی کان جو ہے یہ زیادہ ہے، لیکن یہ شاذ ہے۔ اور موصوف کے درمیان بھی یہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے جاء رجل کان عالم، تو اب اس میں جو کان آ رہا ہے یہ زیادہ ہے۔ اور افعال قلوب کے دو مفعولوں کے درمیان جب ہو تو اس وقت بھی یہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے علمت زیدن کان فاضلا، تو اب زیدن جو آ رہا ہے یہ علمت کا مفعول اول ہے اور فاضلا یہ ثانی ہے، تو کان درمیان میں یہ زیادہ ہے۔ اور چھٹا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ما تعجبیہ اور اس کے فعل کے درمیان جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے ما کان احسن زیدن۔ تو اب اس مثال کے اندر جو ہے یہ کان جو آ رہا ہے احسن فعل تعجب ہے اور ما تعجبی ہے، تو اب اس کے درمیان جو کان آ رہا ہے یہ زیادہ ہے۔ اور زیادہ جو ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو جو کلام ہے یا عبارت ہے کہ اس کے اندر معنی کے اعتبار سے جو مقصود ہے اس کے اندر یہ خلل نہ آئے، یہ زیادہ ہونے کا مطلب ہے۔ اور غیر زیادہ کے پھر آگے مزید دو قسمیں بنتی ہیں، ناقصہ اور تامہ۔ تو ناقصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسم سے مل کر مکمل معنی نہ دے بلکہ اس کو خبر کی ضرورت ہو، تو اس لیے تو اس کو ناقصہ کہتے ہیں۔ یعنی ناقصہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اسم سے مل کر جو مکمل معنی نہیں دیتا بلکہ اس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے۔ اور دوسری جو قسم اس کی ہے وہ ہے تامہ۔ تو تامہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فاعل یعنی اپنے اسم سے مل کر جو ہے یہ مکمل معنی دے رہا ہو۔ تو آگے پھر جو ہے
یہ اس کو تاما کہنے کی جو وجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے اسم سے یعنی اپنے فاعل سے مل کر مکمل ہو جاتا ہے، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر آگے دو معنی ہیں، دو مطلب بنتے ہیں۔ تو ایک ناقصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم کے لیے خبر کو ثابت کرتا ہے زمانہ ماضی میں۔ اب زمانہ ماضی میں جب ثابت کر رہا ہے تو پھر آگے دو مطلب بنتے ہیں کہ اپنے اسم کو خبر کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے، یا تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ اپنے اسم کے لیے خبر کو ثابت کرے گا، کبھی بھی خبر جو ہے یہ اسم سے جدا نہیں ہوگی۔ اس کی مثال قال اللہ علیما حکیما، تو یہاں پر علیما حکیما یہ ہمیشہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ نہ ہو لیکن جدا بھی ہو جاتی ہوں، جو خبر جو ہے یہ اپنے اسم سے جو ہے یہ جدا بھی ہو جاؤ۔ تو اب اس کی مثال ہے کانا زید قائما، تو یہاں پر جو قیام کا زید کے لیے جو ثبوت ہے یہ ہمیشہ نہیں ہے لیکن یہ جدا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے ناقصہ کا وہ یہ ہے کہ یہ سارا کے معنی میں، یعنی جس طرح سارا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی استعمال ہو۔ تو اس کی مثال ہے کان الفقیر غنیا، یعنی صار الفقیر غنیا، اس کی مثال بنتی ہے۔ اور جب جو ہے یہ تامہ ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ داخلہ، حاصلہ اور ثابتہ اور واجدہ کے معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے کانا زید، یعنی ثابتہ زید۔ اور اسی کے ساتھ ہی مختصر ویڈیو کا اختتام ہوا۔ نئے ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔